رکھے ڈرے اس کو لے کے وہاں روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کے آدمی اپنی سیلفی بنا رہا ہے، اپنے یہ سب کر رہا ہے. ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں. تو یہ کوئی پکنک کی جگہ نہیں ہے. روحانی پکنک بے شک ہے، لیکن وہ اس کے لیے ہے جو اس کو اس کے قلب، اس کی عظمت اس کے دل میں، معمولی جگہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ مکہ مکرمہ میں جلال ہے اور مدینہ منورہ میں جمال ہے. جمال تو بے شک ہے، الحمدللہ جمال تو بے شک ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ وہاں اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا یہاں. اللہ وہاں اللہ گلی پٹ کے آدمی جو چاہے کر لے، دیوار سے لپٹ جائے، کعبے سے لپٹ جائے، کعبہ پکڑ لے، دروازے پہ کر لے، اپنے سارے ارمان نکالے. اللہ یہاں نفس گم کر دمی آیت جنید و باید، ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر. اللہ آسمان کے نیچے ایسے ادب کی جگہ ہے کہ عرش سے زیادہ نازک. ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و باید. یہاں جنید و باید بھی آتے ہیں تو ان کے خواص نہیں رہتے. تو یہ ایسی جگہ ہے، ڈرتے ہوئے بھی ڈرتے ڈرتے آدمی. جب آدمی وادی شریف میں پہنچتا ہے تو کس منہ سے دکھائے گا؟ اللہ کھڑے ہونے کو بھی کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ شاید پہلے میں نے سنایا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی آتے تھے تو روضہ اقدس کی جالیوں سے کچھ دور ہٹ کر کھڑے. عام طور سے میں نے دیکھا وہ جو ایک ستون ہے نا بائی طرف، جی وہ ستون کی تقریباً بس ذرا سا باہر نکلے ہوتے ستون کی کھڑے ہوتے تھے. تو فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ مجھے کھڑے ہوئے احساس ہوا کہ ماشاءاللہ لوگ آگے تک جاتے ہیں، جالی تک پہنچ جاتے ہیں، عرض معروف کر لیتے ہیں، مجھ سے آگے نہیں بڑھا جاتا. پتہ نہیں میری کوئی جو سنگ دلی ہے کیا ہے کہ مجھ سے آگے نہیں بڑھا جاتا. تو ایک آواز ہے، آواز آئی، محسوس ہوئی، سنی گئی کہ جو ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے چاہے کتنا دور ہو، اللہ اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے چاہے جالیوں سے چمٹا ہوا. اللہ ہاں یہ فرمایا کہہ دو. اللہ آواز یہ آئی کہ کہہ دو جو ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے چاہے کتنا دور ہو، جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے چاہے جالیوں سے چمٹا ہوا. تو والد صاحب یہ اپنے بیانات میں اپنی طرف سے ایسے بیان کرتے کہ ایک ظاہر کو ایسے یہ آواز آئی. اللہ اور یہ وہی الفاظ ہیں تقریباً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمائے یمن دیش میں. تو بس آدمی کو رہے احساس کہ میں کہاں. یہ جو کھیل بنائے گا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے سب سے بڑی بات جو ہے وہ سنت کی اتباع. اگر یہ نہ ہوتا
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مدینہ چھوڑ کے نہ جاتے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عراق فتح ہوگا تو لوگ جو ہیں وہاں کی سرسبزی کو دیکھ کر مدینہ منورہ سے وہاں چلے جائیں گے. وہ بہت اچھا خطہ ہے، سرسبز ہے، شاداب ہے اور وہاں افراد بھی ہے. خود بھی چلے جائیں گے، اپنے مویشیوں کو بھی لے جائیں گے. ایک کہتا ہے المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون. کاش ان کو پتا ہوتا کہ مدینہ ان کے لیے زیادہ بہتر. بہت سے لوگ ہوں گے جو شام پتا ہوگا تو شام کی زرخیزی کو دیکھ کر وہاں چلے جائیں گے، اپنے مال مویشی لے کر بھی چلے جائیں گے. بل مدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون. مدینہ ان کے لیے بہتر تھا اگر کاش وہ جانتے. تو بہت بڑی عظمت بھی ہے، بہت بڑا شرف بھی ہے، بہت بڑی عزت بھی ہے مدینہ منورہ کی رہائش، لیکن ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. تو سنت کے اتباع کرنے کی یہ سب سے بڑا عزت، یہ سب سے بڑا عزت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ساتھ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم وفقنا لما تحب وترضى من قول الفعل والعمل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. آمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب رسولك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أرحم المستجيرين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں آمین. یا اللہ ہم سے جو بے ادبیاں ہوئی ہیں یا اللہ یہاں کے قیام کے دوران یا اللہ فضل و کرم سے معاف کر. آمین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف. یا اللہ آئندہ اس مدینہ منورہ کی یا اللہ اس کی حرمت اور عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھا، اس کی محبت کو دلوں میں بٹھا. آمین. یا اللہ یہاں پر رہتا ہے یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ یہاں پر پورے آداب کے ساتھ رہنے کی توفیق. آمین. یا اللہ کثرت درود کی توفیق عطا فرما. آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلوب سے یا اللہ جاگزین فرما. آمین. یا اللہ آپ کی سنتوں کی محبت دل میں جاگزین فرما. آمین. اللہ ہر طرح کے شر و فتنہ سے ہماری حفاظت کرے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد علی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. آمین. یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما. آمین. یا اللہ سب کی حاجتیں پوری اللہم آمین. اللہم یا اللہ آمین. سب کی زیارتیں قبول فرما. آمین. یا اللہ سب کی زیارتیں قبول فرما، سب کے عمرے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد علی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.